بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ ہمیں بھیجی ہے پہلی کہانی حسن ابدال سے فصیحہ نے۔ یہ کہانی کچھ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہ انجوائمنٹ کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس جگہ پر وہ انجوائمنٹ کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر کتنی بڑی مصیبت ان کے لیے تیار کھڑی ہے۔ تو سنتے ہیں یہ کہانی فصیحہ کی زبانی۔ میرے بھائی کی شادی کے قریب تھی اور سب کزنس ہمارے گھر جمع ہو چکے تھے۔ ہم لوگوں نے ڈھولک رکھ چکے تھے اور اب ہم روز ڈھولک پر گانے گاتے تھے اور انجوائے کرتے تھے۔ ایک روز سب نے پلان کیا کہ ہم لوگ آج رات کھانا باہر کھائیں گے۔ ہم نے اپنے بزرگ جو تھے جتنے بھی ان سب سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ ہمارا آج رات کا کھانا گھر پہ نہ بنائیے گا، ہم لوگ باہر جا کر پیزا وغیرہ کھائیں گے۔ اس کام کے لیے ہم لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، اور جب رات ہوئی تو ہم لوگ پیزا کھانے کے لیے گھر سے نکل گئے کہ فاسٹ فوڈ جہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گی شاپ، ہم وہاں پہ اسٹے کریں گے اور انجوائے کریں گے۔ سب کزنز نے اپنی اپنی گاڑیاں نکال چکے تھے اور سبھی ہم لوگ تیار ہو کے گھر سے چلے گئے تھے۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہم لوگوں کے درمیان ایک شرط لگی کہ ہم میں سے جو بھی ریس لگائیں گے ہم آپس میں گاڑیوں کی، اور جو ہم میں سے جیت جائے گا ہم وہی ونر ہوگا۔ یہ شرط لگ چکی تھی اور اب سب اس کے لیے تیار تھے۔ ہم لوگوں نے رخ کیا ایک ایسے علاقے کی طرف جہاں پر کہ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور سناٹا ہو گیا ہوا تھا ہر طرف۔ تو ایک ایسے علاقے کی طرف ہم گئے جہاں ہمیں روڈ بالکل سنسان دکھائی دی۔ لڑکوں نے وہاں پر اپنا کام شروع کیا اور ریسنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ہم لڑکیاں بھی ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس کار ریس میں حصہ نہیں لیا۔ بہرحال یہ لڑکے سب چلے گئے اور ہم لوگ سٹاپ واچ پہ ٹائم ان کا دیکھتے رہے۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹے کے بعد سب سے پہلے کچھ ہمارے کزن جو تھے وہ 2-3 گاڑیاں جو تھی وہ آگے پیچھے آئیں، اور وہ لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم لوگ ونر ہیں۔ ہم لوگ اسی خوشی میں ہم لوگ ہلا گلا کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے کہ خیال آیا کہ ہمارا ایک جو کزن ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اب سب اس کا ویٹ کرنے لگے کہ وہ کیوں نہیں واپس آیا، اور یہی تھا کہ ابھی آتا ہوگا، مگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اب سب کو تشویش ہونے لگی کہ وہ کدھر رہ گیا۔ سبھی اس چیز کے لیے بہت پریشان تھے کہ گھر جا کے بھی جواب دینا ہے، اور اگر وہ نہ آیا تو اس کے لیے بھی کافی پریشان تھے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے مختلف جگہوں پر جہاں پر وہ گاڑیاں لے کر جا چکے تھے۔ ان کو تو معلوم تھا، ہم تو ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے، مگر وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے کافی آگے تک گئے، وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ سب نے یہ سوچا کہ اب گھر میں ہم کیسے اطلاع دیں کہ وہ گم چکا ہے، وہ نہیں مل رہا، لیکن پھر سوچا کہ ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کرتے ہیں، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر گھر والوں کو بتا دیں گے۔ کافی لیٹ نائٹ ہو رہا تھا، 12 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا ہمارے اسی شور شرابے اور ہلا گلے میں، اور ہم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کتنی لیٹ نائٹ میں باہر بیٹھے ہوئے۔ گھر والے تو یقیناً پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اب جب ہم نے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اب کی دفعہ ہم لوگ بھی ان میں تھے جو کہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کافی آگے جا کر ایک جگہ پر ہمیں اس کی گاڑی روڈ کے اوپر دکھائی دی، جو کہ بالکل درمیان میں کھڑی تھی، اور جلدی جلدی ہم لوگ اترے اور دیکھا تو وہ گاڑی میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ سب نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ ہوش میں آ نہیں رہا تھا۔ جلدی سے اس کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا اور اس کو لے کر ہاسپٹل کی طرف چل دیے۔ اس کی کار جو تھی، ایک ہمارا دوسرا کزن تھا، وہ ڈرائیو کر کے لیا واپس۔ اب جب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر سبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی شوق پہنچا ہے، اس کو کوئی اس کو مسئلہ ہوا ہے، کوئی اس کو ٹینشن ہوئی ہے، کہ اس کا بی پی بھی کافی شوٹ کر گیا تھا، اور اتنی سی ایج میں اتنا بڑا پرابلم ایک دم سے۔ ہم لوگ خود پریشان تھے کہ ہوا کیا ہے۔ بہرحال ڈاکٹرز کی کوششوں کے بعد وہ تقریباً 3-4 گھنٹے بعد ہوش میں آ چکا تھا۔ اتنی دیر میں ہم لوگوں نے گھر بھی اطلاع کر دی تھی، ہمارے گھر کے تمام جو بڑے بزرگ تھے وہ سب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور اس کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے وہ رات اس کو وہیں پر ہاسپٹل میں رکھنے کی
مشورہ دیا جو کہ ہم سب نے مان لیا۔ ہم لوگوں کو تو ابو نے کہا کہ تم لوگ گھر چلو، تمہارا تو ابھی میں تمہیں پوچھتا ہوں۔ ہم لوگ ڈرے سہمے ہوئے گھر آ گئے، مگر بار ہم فون کر رہے تھے اور اس کو حال معلوم کر رہے تھے۔ خیر نیکسٹ ڈے وہ کافی بہتر ہو گیا اور وہ گھر آ گیا۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں کار ریس میں بھی تیزی سے کار چلاتا ہوا آ رہا تھا تو ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک لڑکی اور ایک خاتون جو تھی وہ دونوں کھڑی تھی اور وہ رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ اتنی اندھیری سڑک ہے اور اتنی ویران ہے اور یہ دونوں شاید کوئی مجبور ہیں، ان کو میری مدد کی ضرورت ہو، تو میں نے وہاں پر گاڑی روک دی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی مسئلہ اگر ہوگا تو آپ لوگ پیچھے ہی میرے ہو۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگی کہ ہم لوگ اس علاقے میں نئے ہیں اور ہم راستہ بھول چکے ہیں۔ اب ہمیں نہ کوئی گاڑی مل رہی ہے، نہ کوئی ہمیں سواری مل رہی ہے جس میں بیٹھ کے ہم واپس شہر کی طرف جا سکیں، تو کیا آپ ہمیں تھوڑا سا لفٹ دے سکتے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ میں ان کو ساتھ بٹھا لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں گا اور میں ان کو شہر تک چھوڑ کر تو میں واپس آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا ہے تو کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں ان کے پیروں سے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے جو جوڑ ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ چلتی تھی تو ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، جیسے کسی غراری کے اندر کوئی کیل گھوم رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بیٹھ گئی ہیں اور میں نے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دی تو انہوں نے عجیب سی آوازیں نکالنی شروع کر دی، بہت خوفناک آوازیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کس قسم کی آوازیں نکال رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جب کوئی جواب نہ دیا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ دونوں بلائیں بن چکی تھیں، وہ دونوں کا روپ بدل چکے تھے اور وہ بڑی بڑی لال آنکھیں نکال کر مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو ایک دم سے گاڑی میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی رک گئی۔ وہ دونوں چیخیں مارتی ہوئی اور چاروں پنجوں سے چلتی ہوئی انہوں نے چھلانگیں ماری گاڑی کے دروازے کھول کر، اور چاروں پنجوں سے بھاگتی ہوئی میں نے ان کو جیسے ریچھ بھاگتے ہیں چاروں پنجوں کے ساتھ، اس طرح سے ان کو بھاگتے ہوئے اور ان درختوں کے اندر اوجھل ہوتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم نے یہ سٹوری اس کے منہ سے سنی تو ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ کبھی بھی اتنی رات کے ہم ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کیری نہیں کریں گے، اور ہمیشہ بڑوں کا کہنے کے اندر گھر سے نکلا کریں گے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بلائیں اس کو کوئی نقصان پہنچا دیتی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو ہمارے گھر والے ہمیں کبھی بھی معاف نہ کرتے اور ہمارا ضمیر بھی ہمیں معاف نہ کرتا۔ یہ تھی وہ سٹوری جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے فصیحہ نے حسن عبدال سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر جہاں ہریالی ہو، کھیت، مکان، اس کے علاوہ ویران جگہیں، سڑکیں، پہاڑ، غار، یہ چیزیں جنات کے لیے بہت زیادہ کشش کا باعث ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جن جگہوں پر کوئی موجود نہیں ہوتا، آبادی نہیں ہوتی، ایسی جگہوں پر جنات اپنے آپ کو قائم کر لیتے ہیں، اپنے گھر بار بنا لیتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہماری اگلی کہانی میں جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے فیصل نے۔ فیصل یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ فیصل کہتے ہیں کہ میرے نانا جان کی جب شادی ہوئی اس وقت وہ سرکاری نوکری پر تھے اور شہر میں رہا کرتے تھے۔ چونکہ نانی جان اور نانا جان گاؤں کے رہنے والے تھے، اس لیے جب نانا جان کی شادی ہوئی اور وہ اپنی سرکاری نوکری پہ واپس شہر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے تلاش شروع کی کہ ان کو ایک گھر مل جائے اور جہاں پر اپنی مسز کو لے کر رہ سکیں۔ آخر بڑی تلاش کے بعد ان کو ایک گھر مل ہی گیا، اور محکمے کی طرف سے بھی ان کو الاٹ تھا وہ گھر۔ وہاں سے ایک فیملی جو تھی وہ چلی گئی تھی اور اب وہ گھر بالکل خالی تھا کافی عرصے سے۔ تو نانا جان کہتے ہیں کہ بڑی غنیمت محسوس ہوئی مجھے کہ مجھے یہ گھر مل گئے، میں اپنی بیگم کو لے آتا ہوں۔ نانی جان کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، اور میں نے اپنی ساری تیاری مکمل کی اور میں ان کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹرین سے اترے اسٹیشن پہ تو ٹانگے پر ہمیں لینے کے لیے ان کے محکمے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ ہمیں اس گھر تک لے کر جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہریالی اور خوب درختوں والا علاقہ ہے اور وہاں پر دور دور گھر بنے ہوئے،
یعنی کہ وہاں پر اس محکمے کے اور بھی لوگ آباد تھے۔ اسی طرح کے ایک کوارٹر نما گھر تھا جہاں پر ٹانگا رک گیا اور ہم لوگ وہاں سے اترے، اور جب دروازہ کھولا تو بہت ہی خوبصورت لال اینٹوں کا بنا ہوا گھر تھا، اور جیسے کہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آس پاس سب گھاس اور درخت وغیرہ تھے، ہریالی تھی۔ کہتے ہیں کہ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے، مختلف قسم کے پرندے وہاں پر پائے جا رہے تھے۔ کافی خوبصورت جگہ تھی، نانی جان کو بڑی پسند آئی۔ نانی جان کہتی ہیں کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ 2 کمرے ہیں اور ایک کچن اور ایک ہی وہاں پر باتھ روم تھا۔ اس کے علاوہ آگے صحن تھا، برآمدہ تھا، چھوٹا سا ایک گھر تھا، بہت ہی پرسکون لگ رہا تھا، اور جس جگہ پہ وہ تھا وہ واقعی پرسکون علاقہ تھا اور خوبصورت بھی۔ ہم یہاں پر بہت زیادہ خوش تھے، اور ابھی ہمیں 2 دن ہوئے تھے وہاں پر رہتے ہوئے۔ تو جس دن میرے شوہر کام کے لیے گئے، صبح ناشتہ ان کو میں نے کروایا، وہ اس کے بعد کام کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ دروازے کو اچھی طرح کنڈی لگا کے رکھنا۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگائی، میں کام کاج میں مصروف ہوگی کہ اتنے میں دروازہ کھٹکنے لگا، کوئی دروازے کو بہت زور سے بجا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ واپس آ گئے ہوں میرے شوہر۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو بہت دراز قد کی تھی، اور اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، چادر کے ساتھ ہی اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے گھر میں صفائی کا کام کر دیا کروں، میں آپ کے گھر ماسی آپ مجھے رکھ لیں۔ میں نے سوچا کہ میں تو ابھی خود میں نئی شادی شدہ تھی، اور بالکل مجھے کیا ضرورت تھی ماسی رکھنے کی، مجھے خود کام کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ماسی نہیں چاہیے، آپ کسی اور کے گھر میں چلے جائیں، جا کے وہاں پہ پوچھ لیں۔ کہتے ہیں کہ میں دروازہ بند کرنے کی تو عورت کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ مجھے پانی تو تھوڑا سا پلا دیں۔ اس پر میں نے گھڑے کی طرف دیکھا، میں نے گھڑا برآمدے میں ہی رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس کے میں نے کچھ گلاس وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے گھڑے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی پانی ڈال کے میں واپس مڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت دروازے سے اندر آ چکی تھی اور اندر کھڑی تھی۔ اس نے جب میری نظروں کو پڑھ لیا اور کہنے لگی کہ نہیں وہ میں اس لیے اندر آ گئی ہوں، آپ کا دروازہ کھلا تھا تو میں نے سوچا میں اندر بیٹھ کے پانی پی لیتی ہوں۔ اس کو بیٹھنے کی آفر تو نہیں کی، لیکن اس یہ تھا کہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھپایا، جو اس نے اپنے ہاتھ میں لے کے اور اس نے زمین پہ گرا دیا وہ پانی۔ اس کے بعد اس نے گلاس خالی واپس کیا اور کہنے لگی کہ بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ بالکل گیلے ہو چکے تھے، جیسے کہ اس نے پانی پیا، حالانکہ میرے سامنے اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، اور اس نے وہ پانی سب زمین پہ گرا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ جب وہ واپس گئی تو میں دروازہ بند کرنے گئی، تو میں نے دروازہ سے باہر جھانکا کہ وہ کس سائڈ پہ گئی ہے، کس جانب گئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ دور دور تک وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کس طرف گئی مجھے نہیں معلوم، مگر یہ میں جانتی ہوں کہ وہ باہر نہیں تھی۔ خیر میں نے درگزر کیا نظر انداز کر کے اس بات کو، میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز پھر یہی کچھ ہوا۔ جب میرے شوہر کام کے لیے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ پھر سے دروازہ کھٹک رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید واپس آ گئے ہوں گے۔ جب میں دروازہ کھولا تو وہی کل والی عورت کھڑی تھی۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، اسی حلیے میں، اور وہی سوال، اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بی بی آپ کو کوئی کام کے لیے ماسی چاہیے۔ تو میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی میں کل تو اسے جواب دے چکی ہوں، آج پھر یہ آ گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتی، میں خود کام کر سکتی ہوں، اس لیے تم کسی اور سے پوچھ لو، میں نے تمہیں کل بھی منع کیا تھا۔ جیسے ہی میں دروازہ بند کرنے لگی تو وہ عورت کہنے لگی کہ بی بی خدا کے لیے مجھے پانی پلا دے، میں بہت پیاسی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ کل بھی تمہیں پانی دیا تھا جو تم نے زمین پہ گرا دیا تھا، اب پھر تم پانی مانگ رہی ہو۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ بی بی ثواب کا کام ہے، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو ثواب کا کام ہے، میں اس کو پلا دیتی ہوں پانی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کل میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، لیکن آج میں نے دروازے کو بند کیا، کنڈی لگائی، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، ایک لمبی سی چین ہوتی تھی اور ایک نوکیلا سا روڈ جو ہوتا تھا اس کو گھما کے تو بنایا جاتا تھا، دروازے میں اس کو ٹھوک دیا جاتا تھا اور اس کے اندر چین کو پھنسا دیا جاتا تھا، تو دروازہ بہت اچھے سے بند ہو جاتا تھا۔ میں نے وہی چٹکنی لگائی اور اندر آ کے پانی ڈالا۔ جب میں واپس مڑی اس کو دینے کے لیے پانی کی، میں جاتی ہوں دروازہ کھول کے اس کو دیتی ہوں پانی، تو میں نے دیکھا وہ اندر کھڑی تھی۔ یہ اندر کیسے آ گئی، میں یہ سوچ کے حیران ہوگی۔
کل تو میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا تو یہ اندر آ گئی تھی، آج تو میں نے خود چٹکنی لگائی تھی، دروازے کو لاک کیا تھا، تو پھر وہ اندر کیسے آئی؟ یہ چیز میرے لیے بڑی حیران کر دینے والی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم اندر کیسے آئی، تو اس نے کہا کہ وہ تھوڑا سا دروازہ کھلا رہ گیا تھا اس لیے میں اندر آ گئی۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید رہ گیا ہوگا کھلا، خیر اس نے اسی طرح سے پانی زمین پہ گرا دیا اور وہ واپس مڑ گئی۔ میں بھی وہاں پر واپس مڑی، لیکن پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں دیکھوں تو سی کہ یہ جاتی کدھر ہے۔ اسی دیکھنے کے چکر میں میں نے دیکھا کہ جو دروازے کو وہ کہتی کہ دروازہ کھلا تھا، وہ تو اسی طرح سے لاک تھا جیسے میں نے لاک کیا ہوا تھا، اور وہ میرے سامنے اس نے لاک کھول کر تو وہ باہر نکلی۔ جیسے وہ باہر نکلی میں اس کے پیچھے ہی جلدی سے دروازے میں پہنچی اور میں نے دیکھا کہ وہ باہر نہیں تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں دور دور تک کھڑے ہو کے دروازے میں جھانک رہی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھی، وہ غائب ہو چکی تھی، اور وہاں پر کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ ایک دم سے چھپ جاتی، اور اس کا چھپنے کا مقصد بھی کیا تھا، لیکن وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس دن میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا، میں نے اس کو بتایا کہ یہاں پر مجھے 2 دن سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم احتیاط کیا کرو، یہاں لوٹنے والے بھی ہیں جو کہ گھروں میں گھس کے چوری چکاری کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو، ڈاکو بھی ہیں، تو احتیاط کیا کرو۔ مگر میرا ذہن کچھ اور ہی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ نارمل نہیں ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، مگر میرے شوہر اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ بہرحال اسی طرح دن بیتتے گئے، اور وہ روز آتی تھی اور روز مجھ سے یہی کہتی تھی کہ مجھے کام والی ماسی رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں کچھ نہیں جانتی۔ ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ ایک روز جب رات کو میں اور میرا شوہر صحن میں سو رہے تھے اور میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے اوپر وہی عورت جھکی ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس کی لال آنکھیں دیکھ کے میں نے چیخ ماری، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ہاں یہ اتنا مجھے معلوم ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور میرے شوہر نے گاؤں سے میرے ساس سسر کو بھی اپنے پاس بلوا لیا تھا تاکہ میری دیکھ بھال کر سکیں۔ میں بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ وہ عورت مجھ پہ حاوی ہو چکی تھی، وہ عورت و ماں جو بھی مخلوق تھی وہ مجھ پر حاوی ہو چکی تھی۔ میری ساس کہتی ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ میرے سسر پکانے کے لیے گوشت لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ گائے کا گوشت ہے، یہ آج پکانا ہے، آپ نے کچھ مہمانوں کو بلایا ہے ہم نے، تو وہ کھانا ادھر کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ساس نے کہا کہ میں تمہیں گوشت دھو دیتی ہوں اور تب تک تم مسالہ بنا لو اور اس کے بعد گوشت کو پکا لینا۔ تو انہوں نے گوشت دھو کر جب رکھا اور خود وہ کمرے میں کسی کام سے گئیں، تو جیسے ہی وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کچا گوشت سارا کا سارا میں نے کھا لیا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں، میری ساس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم کسی جانور کی طرح، درندے کی طرح اس کو چبا رہی تھی، کچے گوشت کو، اور وہ سارا گوشت تم کھا چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز نے کافی گھر والوں کو پریشان کیا، اور پھر ان لوگوں کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ انہوں نے مختلف لوگوں سے جب ذکر کیا تو کہنے لگے کہ جس گھر میں آپ آئے ہیں وہاں پر پہلے بھی کوئی نہیں ٹک سکا، جو آتا ہے وہ 1 یا 2 ہفتے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کئی بار کئی لوگوں کے ساتھ جانی نقصان بھی ان کو ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے تقریباً ابھی 2 ہفتے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا، اور ہم کہیں اور وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے۔ آج بھی جب اس گھر کی یادیں آتی ہیں تو دل کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس عورت کا حلیہ اور اس کی جو حرکتیں تھیں، وہ آج بھی جب یاد آتی ہیں تو بڑا خوف آتا ہے کہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتی اور اس نے کیوں نہیں مجھے نقصان پہنچایا، ورنہ وہ چاہتی تو مجھے پہلے دن ہی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ مگر اللہ کا شکر ہے جس نے بچایا اس مخلوق سے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ غیر مرئی مخلوقات سے وابستہ جو واقعات ہیں وہ سنے، اور ان میں ہم ان سے پناہ ہی مانگتے ہیں۔ ان میں بھی اچھی مخلوقات بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح سے غیر مرئی مخلوقات میں بھی اچھے لوگ اور برے لوگ، برے جنات اور اچھے جنات دونوں طرح کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی جنات ہیں جو لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل الٹ ہوتے ہیں۔
اسی طرح سے نیک روحیں جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہیں لوگوں کے اوپر، جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اب ظاہر کر دینا چاہیے، یا ان کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنا آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، اور ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کو رستہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اس رستے پہ چلو گے تو فائدہ ہے اور اس پہ چلو گے تو نقصان ہے۔ ایسی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی آزاد کشمیر کے ایک رہنے والے شہری کی ہے۔ وہ ایک بزرگ شہری تھے اور ہم ان کو بابا جی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کافی ان کے پاس جائیداد تھی، زمینوں وغیرہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ان کی کچھ زمینیں تھیں جو ایسی پڑی ہوئی تھی کافی عرصے سے ویران ہی، ان پہ انہوں نے گھر بنوایا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں، سکون سے زندگی گزار سکیں۔ کافی بڑا گھر انہوں نے بنوایا اور اس کے بعد دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے، اپنی بہو کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ پھر ان کے بہو اور بیٹا سیر کے لیے وہاں گھر سے گئے تو بابا جی پیچھے اکیلے تھے، تنہا تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک میرے بہو بیٹا واپس آئیں گے میں تب تک اپنے وہ کمرے جو عام دنوں میں بند رہتے ہیں اور ان کو نہیں صاف کیا جاتا، میں ان کی صفائی وغیرہ کر لوں گا اور اس طرح سے ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ان کمروں کی صفائی کرنا شروع کر دی اور کافی ان کو ٹائم لگا اس چیز کے اندر۔ اگلے دن دوپہر تک وہ جا کے فارغ ہوئے، کافی تھک گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جا کے لیٹ گیا چارپائی پر اور آرام کرنے لگا۔ ابھی میری جو حالت تھی نیند اور جاگنے کے درمیان میں ہی تھی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پیروں والی سائڈ سے کسی نے آ کے میرا پاؤں کھینچا ہے، جس سے وہ تھوڑے سے بیدار ہو گئے۔ لیکن پھر ان کو یہ ہوا کہ شاید مجھے وہم ہو رہا ہے کیونکہ گھر پر تو میں اکیلا ہی ہوں۔ ابھی دوبارہ سے وہ نیند کی طرف اپنا دھیان کر ہی رہے تھے کہ ان کو یوں محسوس ہوا کہ ان کے پیروں کی طرف، ان کے قدموں کی طرف کوئی چل پھر رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا آنکھ کھول کے دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے دوبارہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے زور سے میرا کندھا ہلایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ گھر میں کوئی داخل تو نہیں ہو گیا جو مجھے تنگ کر رہا ہے یا کوئی آ گیا شخص گھر کے اندر۔ انہوں نے اٹھ کے سارے جگہ پہ چیک کیا، سارے کمرے دیکھے، الماریاں، درازیں، ہر چیز دیکھی، مگر ان کو کہیں پہ کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ایک کمرہ رہ گیا تھا جہاں پر وہ گئے اور جا کے انہوں نے دروازہ کھولا اور وہاں پہ دیکھا کہ مختلف قسم کا سامان پڑا ہوا ہے۔ وہاں پہ چیک کر کے ابھی ان کی مڑ ہی رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے کونے کی طرف پڑی تو وہاں پر سفید لباس میں باریش بزرگ ایک کھڑے تھے جو کہ بہت ہی نورانی چہرہ تھے، اور وہ ان بابا جی کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ بابا جی نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہاں پر میں کافی عرصے سے رہتا ہوں۔ میں صرف تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم اللہ کے بہت نیک بندے ہو۔ تم نے جب گھر بنایا تھا نیا تو تمہیں یہاں پہ اللہ کا ذکر کرانا چاہیے تھا، اللہ اللہ کرانا چاہیے تھا، یہاں پہ تمہیں قرآن خوانی کرانی چاہیے تھی، مگر تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرایا۔ اس لیے میں تمہارے سامنے آیا ہوں کہ خیر و برکت کے لیے اور رحمت کے لیے اس گھر میں اللہ کا ذکر کرواؤ ضرور، اس میں ہی تمہارے لیے بھلا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا اور 2-3 دن کے اندر اندر انہوں نے مولانا صاحب اور ایک اللہ والے تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر اہتمام کیا، اللہ کا ذکر کروایا اور قرآن خوانی بھی کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور ان بابا جی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے وہ کبھی بھی دکھائی نہیں دیے اور ان کے گھر میں بہت زیادہ خوشیاں تھیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آ گئی ان بزرگوں کی دعا سے، اور جو انہوں نے قرآن خوانی کروائی تھی اور اللہ اللہ کا ذکر کروایا تھا اس کی وجہ سے۔ یہ کہانی کافی سال پرانی ہے اور ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی اور امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اچھی سٹوریز شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیشہ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز پسند آئیں گی۔ آپ کو میری آج کی کہانیاں پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے اس کے لیے آپ میرے بیل آئیکن کو یہاں پر پریس کریں
اس کے علاوہ اگر آپ کو سٹوریز پسند آتی ہیں تو فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور نہیں پسند آتی تو تب بھی فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کی گائیڈنس، آپ کا رہنمائی ہی ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ۔